آزاد کشمیر 2005 میں آنے والے قیامت خیز زلزلے میں ہزاروں موات کے ساتھ ساتھ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جسمانی معذوری کا شکار ہوئے۔ چل فاؤنڈیشن آزاد کشمیر کے تعاون سے ایک سینٹر قائم کیا گیا جو ان معذور افراد کی دیکھ بھال اور ان کو مصنوعی اعضاء کی فراہمی میں اپنی خدمات بغیر کسی معاوضے کے ادا کر رہا ہے، لیکن کچھ سال سے ڈونرز کی عدم دلچسپی سے یہ ادارہ مالی بحران کا شکار ہے۔ اس ادارے کے حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں باغ آزاد کشمیر سے ہمارے بیورو چیف مقصود رضا انصاری۔ 2005 کے زلزلے میں جو آزاد کشمیر میں جو زلزلہ آیا تھا قیامت خیز زلزلہ، یہاں پہ بہت سے ادارے قائم کیے گئے تھے لوگوں کی بحالی کے لیے، لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے۔ انہی میں سے ایک سینٹر یہاں پہ 2006 میں قائم کیا گیا جو چل فاؤنڈیشن NGO ان کے ذریعے سے۔ یہ بس بنیادی طور پر بنایا گیا تھا جو لوگ معذور ہوئے ہیں ان کے ہیومن جو پارٹس ہیں وہ یہاں پہ پریپیئر کرتے ہیں، ان لوگوں کو لگاتے تھے۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں اس سینٹر کے جو انچارج ہیں منظور حمید صاحب، ان سے ہم پوچھتے ہیں اس سینٹر کے حوالے سے اور یہ اس وقت تک کتنے مریضوں کا علاج ہو چکا ہے اور ریگولرلی ان کے پاس کتنے مریض آ رہے ہیں اور اب اس سینٹر کی کنڈیشن کیا ہے۔ جی منظور صاحب آپ بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا اور ان نیوز کا بہت شکر گزار ہوں کہ اتنے مصروف ٹائم میں آپ لوگوں نے ٹائم نکالا اور ہمارے پاس آ گئے۔ جس طرح آپ نے بتا دیا، چل فاؤنڈیشن ایک ادارہ ہے جو فزیکل ڈسیبل جو معذور افراد ہے اس کے لیے کام کرتے ہیں، اور باغ میں وہ 2006 سے کام کر رہے ہیں۔ تو جو 2006 سے 2022 تک ہمارے ساتھ فنڈنگ آ رہے تھے، جتنے بھی مطلب ڈسیبل ہے، جس کا ہاتھ پیر ٹیڑھا ہے یا کٹ جائے یا اور کوئی جسمانی مسئلہ ہو، تو اس کے لیے ہم سپورٹیں بناتے تھے اور وہ مستفید ہوتے تھے۔ 2022 سے آنورڈ ہمارے ساتھ جو ڈونرز تھے وہ تھوڑی سی اس میں کمی آئی ہے، کیونکہ بہت سارے اور ڈیزاسٹرز آ گئے، ان لوگوں کا اور بھی کام ہوتا ہے، تو ہمارے ساتھ وہ فنڈ بہت کم ہو گیا ہے۔ تو ابھی جو ایشو آ رہے ہیں تو سامان کی بھی مسئلہ ہے اور ہمارے ساتھ فنڈ بھی نہیں ہے، تو اسی حوالے سے ہم ایک ایونٹ بھی کریں گے، اویئرنیس ایونٹ اور ڈونیشن کے لیے 20 تاریخ پہ، اور باغ کے اسپیشلی باغ کے لوگوں سے یہ ہم درخواست کر رہے ہیں کہ جتنے بھی استطاعت والے لوگ ہیں وہ آ کے مریضوں کو دیکھ کے اور خود اپنے سیٹسفیکشن کے لیے آ جائے، اور اس کے بعد جتنا بھی اس سے ہو سکتا ہے ڈونیشن کر لیں، کیونکہ اگر یہ ادارہ بند ہو گیا تو کشمیر میں پھر مسئلہ ہوگا، کشمیر کے لوگ پھر اسلام آباد پشاور جائیں گے۔ اگر یہ سینٹر بند ہو جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے جو ریگولر مریض ہیں وہ کس حد تک متاثر ہوں گے، اور وہ اس کا الٹرنیٹو ان کے پاس کیا ہوگا؟ اور جو آپ کہہ رہے ہیں فنڈ نہیں ہمارے پاس، تو آپ کے ذہن میں کیا ہے جو ایسی تجویز جو آپ ہمارے اس ٹی وی چینل کے ذریعے ناظرین کو بتا دیں کہ جس سے یہ سینٹر چلتا رہے، یہ بحال رہے؟ جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا، 2400 مریض ہمارے ساتھ رجسٹر ہے جو ہر دوسرے مہینے آتے ہیں، اس کا ریپیئر ہوتا ہے یا سال میں اس کے لیے نیا ٹانگ بناتے ہیں۔ یعنی جو مریض ہیں وہ ریگولر آپ کے پاس آتے ہیں، ریگولر 2 مہینوں میں ایک چیک اپ ہوتی ہے۔ اگر کسی کو نیا لگانا ہو یا ہمارے لیے ادھر سامان نہ ہو تو پھر یہ مسئلہ ہوگا کہ اگر ادھر نہ ہو سکے پھر وہ اسلام آباد یا پشاور یا لاہور جائیں گے، اس کے ٹریول کے بھی خرچے ہوں گے، اور ظاہری بات ہے ادھر تو کمرشل سینٹرز ہے تو مریضوں کے لیے بھی بہت زیادہ مسئلہ ہوگا۔ اس طرح ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ہم مصنوعی اعضاء بناتے ہیں، تو یہ گھٹنے سے جب کٹ جائے نا، گھٹنے سے نیچے کٹ جائے تو اس کے لیے ہم یہ چیز بناتے ہیں، مصنوعی اعضاء ہیں جس کے ساتھ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، نہ اس کے چلنے کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو سارا مطلب یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم بناتے ہیں، اس کے لیے پہلے ناپ کرتے ہیں، پھر یہ سارے چیزیں بناتے ہیں۔ اسی طرح اس میں اور بھی یہ جس طرح یہ CP پیشنٹ ہوتے ہیں جو پیدائش کے ٹائم اس کے مطلب مسئلے آ جاتے ہیں، تو یہ چیزیں ہم بناتے ہیں۔ یہ ایک ہاتھ ہے جو مطلب بازو جس کا کٹ جائے تو اس کے لیے ہم جب اعضاء بناتے ہیں تو اسی طرح یہ چیزیں اس میں لگا دیتے ہیں۔ اور یہ جو پیروں میں ہمارے آرچز ہے، جب وہ کسی کا مطلب کم ہو جاتے ہیں تو اس سے بہت سارے ایشوز آ جاتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہم اس کو ایفو بولتے ہیں، نارمل زبان میں اس کو پتاوا بھی بولتے ہیں، یہ ہم بناتے ہیں یہ سارے چیزیں۔ یہ ہم نے جو ناپ کیا تھا تو اس ٹائم پھر ہم یہ چیز بنا دیتے ہیں، اس پہ پھر بیلٹس آ جاتے ہیں اور اس کی تھرو مریض چل بھی سکتا ہے، مطلب یہ سارا اسٹیبلٹی اس میں آ جاتی ہے۔ نی میں مسئلہ ہو، گھٹنے میں مسئلہ ہو یا ٹخنوں میں مسئلہ ہو تو اس کور میں وہ بند ہو جائے گا اور کوئی مسئلہ اس کو نہیں ہوگا۔ چلیے اچھا، یہ اون ہے
جس میں تقریباً ہم ہائی ٹمپریچر پہ وہ شیٹ کو رکھ لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ میلٹ ہو کے پھر اس سکشن مشین کے تھرو ماڈل پہ وہ چڑھا لیتے ہیں. تو جس طرح میں نے دکھا دیا وہ سارا اسی تھرو اس پروسیس کے تھرو وہ بن جاتا ہے. اچھا یہ ڈرل مشین ہے جو بڑے ڈیوائسز میں ہم سوراخ کرتے ہیں تو اسی کے تھرو کرتے ہیں. اس میں یہ سکشن مشین لگا ہے جو ہوا کے لیے ہے, صفائی کے لیے. یہ ایک اور مشین ہے جس پہ ہم یہ ماڈل کو فنش کرتے ہیں. تو یہ سکشن اس کے ساتھ لگا ہے کہ جو گند ہے وہ آنکھوں میں نہ جائے, ہاتھوں پہ نہ جائے, یہ سکشن کے تھرو آ جاتا ہے. جو پلاسٹک ہم فنشنگ کرتے ہیں وہ سارا اسی مشین سے کر لیتے ہیں. یہ شیٹ ہے جو امپورٹڈ شیٹ ہے جو لوکل نہیں ملتا, اور اسی سے ہم یہ سارے ڈیوائسز بناتے ہیں. لوکل یہ چیزیں نہیں ہوتی, یہ باہر سے ICRC اور ادھر ان لوگوں کی طرف سے ہوتا تھا. جس طرح ہم بولتے ہیں کہ ابھی یہ نہیں ہے تو یہ چیز نہیں ملتی. اسپیشلی یہ وہ شیٹ ہے جس سے ہم ڈیوائسز بناتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ پازیٹیو ماڈل ہے جو ہم ناپ کرتے ہیں تو اس پہ ہم موڈیفیکیشن کرتے ہیں. یہ اسپیشلی ہمارے ٹولز ہے جس کی وجہ سے ہم اس کی فنشنگ کر لیتے ہیں. آ جاتا ہے اور وہ جو پلاسٹک والا سیکشن اور اس کی مولڈنگ تھی تو اس کے بعد یہ چیز آ جاتا ہے, اور اس کے بعد ہم کٹنگ کر کے وہ ڈیوائس تیار ہو جاتا ہے اور اس پہ بیڈس لگا کے مریضوں کو دے دیتے ہیں. اچھا یہ ہمارا پھر فٹنگ روم ہے یا فیزیو روم ہے جو ہم فیزیو بھی ادھر کرتے ہیں, اور کسی مریض کے لیے اگر ڈیوائس بنا دیں تو ادھر ہم فٹنگ کر لیتے ہیں. اس کے بعد ادھر گیٹ ٹریننگ کرتا ہے. یہ ہمارا سارا گیٹ ٹریننگ ایریا ہے جو مطلب ہم نیا ڈیوائس بناتے ہیں تو مریض پہلا سٹیپ ادھر ہی لیتا ہے. اس کے ساتھ یہ سیڑھیاں ہے اور یہ بھی ایک سپورٹ کے لیے بنایا ہے جو سارا گیٹ ٹریننگ ادھر کر کے اگر مریض مطمئن ہے اور اس کو کوئی ایشو نہیں ہے تو ادھر سے وہ فارغ ہو جاتا ہے. تو ہمارے ساتھ ایک اور ساتھی ہیں, ان کو آپ نے چلتے ہوئے دیکھا ہے, اور یہ جس طریقے سے اس مشکل میں یہ ظاہر ہے چل رہے ہیں, اور اس سے پہلے ان کی ایک ٹانگوں میں فرق تھا. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کہاں کہاں سے علاج کروایا ہے اور اب یہ کیا محسوس کرتے ہیں. میں پہلے اسلام آباد میں گیا ہوں, وہاں پہ جو ہے میں نے یہ علاج کروایا لیکن نہیں کچھ ہو سکا. وہاں پہ انہوں نے مجھ سے 45,000 روپے آج سے 4 سال پہلے لیا. تو پھر میری اتنے مطلب گنجائش نہیں تھی میرے پاس یہاں پہ علاج بھی کروانے کے لیے. پھر 4 سال تک میں اپنی جو ہے نا بیڈ ریسٹ پہ رہوں. پھر مجھے یہاں کا پتہ لگا اور میں یہاں پہ آ گیا. یہاں کتنے عرصے سے آ رہے ہیں؟ یہ تقریباً 1.5 سال ہو گیا. تو یہاں پہ کتنا خرچہ آ رہا ہے؟ تو یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں آیا فی الحال. انہوں نے مجھ سے جو ہے نا 5,000 روپے لیا ہے, تو اس میں اللہ کا شکر ہے انہوں نے یہ ٹانگ بنوا کے دی ہے, اور میں یہاں پہ اب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہوں اور اللہ کا شکر ہے بہتر ہوں. نیلم آزاد کشمیر میں سردیوں کی پہلی برف باری نے سفید چادر اوڑھ لی. رات سے شروع ہونے والی برف باری تقریباً 4 انچ ہو چکی ہے. عوام کو شدید مشکلات کا سامنا. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندہ رضوان گل منہاس سے. جی میں اس وقت موجود ہوں وادی نیلم آزاد کشمیر میں, جہاں پر سردیوں کی پہلی برف باری نے سفید چادر اوڑھ لی ہے. رات سے شروع ہونے والی برف باری تقریباً 4 انچ ہو چکی ہے. رابطہ سڑکیں بند ہونے سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے. حکومت وقت رابطہ سڑکیں بند ہونے سے پہلے اقدامات کرے. ننکانہ صاحب میں بابا گرو نانک دیو جی کے 555ویں جنم دن کی 3 روزہ تقریبات کا پرامن اختتام ہو گیا. پاکستان اور بیرون ممالک سے آئے سکھ یاتری سچا سودا فاروق آباد روانہ ہو گئے. مہمان یاتریوں کو سیکیورٹی کے فول پروف حصار میں رخصت کیا گیا. ننکانہ پولیس کے افسران اور جوانوں نے سیکیورٹی کے ساتھ مہمان یاتریوں کی مدد کو بھی یقینی بنایا. فول پروف سیکیورٹی کی فراہمی پر سکھ یاتریوں نے حکومت پاکستان اور پنجاب پولیس کا شکریہ ادا کیا. پاکستان میں ملنے والی عزت پیار اور سہولیات قابل فخر ہیں سکھ یاتری. میانی کے نوائی علاقے کوٹ احمد خان میں حاجی خالد داد خان مرحوم کی اہلیہ محترمہ نے اپنے مرحوم خاوند کے ایصال ثواب اور صدقہ جاریہ کے لیے 1 ایکڑ زمین وقف کر دی. مسجد و مدرسے کا سنگ بنیاد مبلغ اسلام ڈاکٹر مفتی پیر محمد اشرف آصف جلالی نے اپنے دست مبارک سے رکھی. مسجد کے تعمیر اور آبادکاری کے حوالے سے قرآن و حدیث میں بیان فرمایا. خالق داد خان کی بخشش اور مغفرت کی دعا کی اور ان کی اہلیہ محترمہ کی صحت یابی اور سلامتی کے لیے دعا کی. اس مبارک تقریب میں علاقے کے سادات کرام، علماء کرام، معززین نے شرکت کی. مرزا منیر احمد شہزاد خان، مرزا علی منیر نے بہترین انتظام کیے. حافظ محمد ثناء اللہ صدر علماء کونسل اہل سنت نے 50,000 عطیہ کیا اور کہا کہ انشاءاللہ اس میں خالق داد خان اسلامی یونیورسٹی بنائی جائے گی
جس کے لیے مزید وسائل کی ضرورت ہے۔ آخر میں سب کے لیے پرتکلف کھانے کا اہتمام کیا گیا۔